الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم دیا حمدہ سلامہ خوبیاں بڑائیاں فضلتاں خالصتاً اللہ رب العالمین کی ذات واسطے ہیں. ہواؤں دے جھولے تو زیادہ، ریت دے سرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ. درود و سلام مومن امام الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے. مختصراً حمد و ثنا و بعد، نماز ایک اہم ترین دین اسلام کا رکن ہے. اگر بندہ کلمہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے تو دین اسلام کے نام پر کوئی فائدہ کیا؟ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی چیز تو سبیل ہے. روز دیوانی میں اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حاضر فرمایا. حاضر دیوانی میں امام اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حاضر فرمایا. زکوٰۃ دیوانی ہے امام اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا. لیکن جڑے والے نماز دیوانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اپنے کنے آسمان دوتے سر گیا. اپنے کنے سر تے اللہ کریم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت اندر تحفہ عطا کیا. تو نماز کو ملانے ہیں رکن ہے دین اسلام کا. سب تو پہلا سوال ہے تو نماز کا ہے، اور مومن بندے کی صرف ہوندی ہے کہ وہ نمازی ہوندے. اللہ رب العالمین نے انسان دیا کچھ خامیاں بیان کرن تو بعد فرمایا کہ خامیاں کیڑے لوگ ہیں، یعنی الا المصلین، نمازی لوگ انہیں خامیاں تو پاک ہیں. کہنے نمازی لوگ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جڑے لوگ نماز دے ہوتے ہمیشہ کی اختیار کریں، ہمیشہ نماز پڑھتے رہے ہیں. وہ لوگ ایک خامیاں کو پاک ہیں جڑے عام لوگوں کے اندر خامیاں پاتیاں ہیں. بھی جانتے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن لوگ وہ
نمازیں کی حفاظت کریں، ہر نماز ادا کریں، عید کے اندر 2 نمازیں پڑھ کے 3 چھوڑ دینی، 4 پڑھ کے 1 چھوڑ دینی، ایک مومن دعوتی رہنے، مومن ساری نمازیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نال 70 ماہ کن بھی زیادہ پیار کرے، 70 ماہ ہون کے انسان دیاں وہ اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا پیار اللہ رب العالمین کرے ہیں اپنے بندے نال۔ اور کتنے انعامات اللہ رب العالمین نے نمازی بندے دے اوپر رکھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جڑے ویلے تساں مؤذن دی آواز سنو، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جڑے ویلے تساں مؤذن کو سنو جی میں اذان دیتا کھڑے انہوں میں تساں جواب ہونے دے دے میں۔ اگر مؤذن اللہ اکبر آگے تو تساں بھی آگے اللہ اکبر، مؤذن ولا دے اللہ اکبر تساں بھی نہیں آگے۔ جڑے ویلے بندہ اللہ اکبر آخ دے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جڑا بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر آگے ہوں دے واسطے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک درخت لا چھوڑے۔ مؤذن اذان دیتے 4 دفعہ کلمات شروع ہے جائیں اللہ اکبر 4 دفعہ، اور 2 دفعہ لا الہ الا اللہ کو پہلے آگے، 6 دفعہ اللہ اکبر دے کلمہ بڑھ گئے۔ آزان دا جواب ایمان نال 6 درخت جنت دے اندر اللہ رب العالمین نے لا چھوڑے جڑا بندہ آزان دا جواب دے۔ اور ایمیں ہی جڑے ویلے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ دے، توحید و رسالت دی گواہی دے دے، جڑے ویلے سنن والا بندہ توحید و رسالت دی گواہی دے سی تو ہوں دے واسطے جنت الاٹ کر دی تھی۔ 6 درخت لگائی بیٹھے، جنت بھی اپنے نام کروائی بیٹھے، ہوں تو بعد کیا ہے؟ مؤذن کیا دے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو سنن والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 4 دفعہ اے سنن والا جواب دینے والا آگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تو کوئی نہ دسا کہ جنت دا خزانہ کیڑا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں ہے اللہ رسول صاحب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کنز من کنوز الجنہ، کہ جنت دے خزانے دے وچوں خزانہ۔ ہن 4 خزانے جنت دے بھی حاصل کیتے بیٹھے، 6 درخت جنت کے اندر لگ چکے ہیں، جنت اپنے نام کروائی بیٹھے، اور 4 خزانے اپنے نام جنت دے کروائی بیٹھے۔ اور آخر کے اندر مؤذن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ جا کلمہ ہے جڑا کو وزنی ہے، اگر اللہ دے ترازو تے ایک پاسے او کلمہ رکھ دیتا ہونے، میرے پاسے 7 آسماناں تے زمین رکھ دیتا ہونے، تو او کلمہ 12 تھی ویسی ہو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اتنی بڑی نیکی آخر جنگر حاصل کی تھی بیٹھے کہ ہوں دا مقابلہ، ہوں دے وزن دا مقابلہ 7 زمینہ تے آسمان دا وزن نہیں کر سکتا۔ کتنا بندہ محبوب ہے اللہ کریم کو، کتنا ثواب تے اجر عطا کرے اللہ اپنے نمازی بندے کو۔ اور اذان دا جواب دیتے بیٹھے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثم صلوا علیہ، جڑے ویلے اذان دا جواب دیکھنے والا میرے اوتے تساں درود پڑھنا ہے، جڑے ویلے درود پڑھتا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، جڑا بندہ میرے اوتے درود پڑھے اللہ کریم دے تا گناہ مٹا چھوڑ دے، تا نیکیاں دے نامات دے اندر درج کروا چھوڑ دے، اور تا دے درجے اللہ کریم بلند کروا چھوڑ دے، تا گناہ مٹ گئے، تا نیکیاں آگے تا درجے بلند کی گئے، اے بھی واسطے اللہ کریم نے شرف رکھ چھوڑی ہے۔ ان تو بعد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا لی اللہ الوسیلہ، بھلا میرے کے لیے اللہ کا وسیلے دی دعا کرو۔ اللہ کریم کو آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اذان دا جواب دے میرے تے درود پڑھے، درود پڑھن تو بعد میرے واسطے وسیلے دی دعا مانگی ہے، جڑا جنت دے اندر سب تو بلند ترین مقام ہے، وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ہوں بندے واسطے میری شفاعت کر قیامت والے جاڑے واجب تھی میں دیئے۔ نبی علیہ
السلام کی شفاعت بھی واجب تھی کہنے واسطے نمازی بندے واسطے اتنے بڑے سارے انعامات ہیں نمازی بندے کی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن دے جڑے بلے وضو کرن بعد اپنے ہاتھ دھوان دے اللہ کریم سارے ہاتھ دے گناہ لوٹ چھوڑ دے حتیٰ کہ اگر ہوں دے نو دے تلوے کے گناہ پتہ کھڑا ہوئے وضو کرن دی برکت نال اللہ کریم خدا وہ گناہ بھی لوٹ چھوڑ دے منہ دی غلطی کرن دے وہ گناہ بھی لوٹ دے نک دے اندر پانی چھوڑ دے نک دے گناہ بھی چلے گئے اور جڑے بلے منہ دے سارے گناہ بھی چلے گئے جڑے بلے بازو دے گناہ بھی چلے گئے سر دا مسا کرن دے سر دے گناہ بھی چلے گئے پیر دے پیر دے گناہ بھی چلے گئے اے بندہ گناہ تو پاک صاف تھی چکے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام عرض کرنا اللہ دا پیغمبر کل قیامت والے جاڑے 1,40,000 پیغمبر دی امت آسر تو صحابہ امت کو یہ سننے سو یہ پہنچنے سو نبی علیہ السلام فرمیدن کل قیامت والے جاڑے جڑے والے میری امت دے لوگ آسن انہیں دے وضو والے آزاد چمک دے ہوتے آسن انہیں ہاتھ دھوتے آسن بازو دھوتے آسن چہرے دھوتے آسن پیر دھوتے آسن سارے دے سارے آزاد انہیں دے کل قیامت والے جاڑے چمک دے ہوتے آسن صرف چمکی لئی کن آسن اللہ کرے انہیں کو اوہ تک جے تک انہیں دا وضو والا پانی پہنچے اللہ کرے جنت دے زیورات پہنچ ہوئے سی وضو دی برکت نہ جنت دے زیورات بھی ملوے سن اور ہر آزاری میں چمکیلا ہو سی بہت زیادہ روشنی والا ہو سی ہوں جہاڑے کئی لوگ یہ چہرے کالا کملی ہوئی ہو سی لیکن نمازی بندے دے چہرے چمکیلے ہو سی اور میں دے ہوتے اللہ کریں جنتی زیور پواز ہوئے سی نبی علیہ السلام جلے سنان کر گئی سن ہوں تو بات کیا تھی نبی علیہ السلام صلی سناؤ میری امت دے لوگ حوض کوثر تیار ہو جاؤ میں تو کو اپنے ہاتھیں دے نال حوض کوثر دا پانی پلانا چاہوں حوض کوثر دا پانی بھی نمازی بندے واسطے منتظر ہے اور لوگ نماز پڑھ سو اللہ کریں راضی تھی ویسی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے نمازی بندہ وضو کر گندے وضو کر دے دعا کر دے وضو تو بعد علی چلے ویلے دعا پڑھ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت له ثمانیۃ ابواب الجنہ ہوں بندے واسطے اللہ کریم جنت دے 8 دروازے کھول چھوڑ دے یدخل من ایہا شاء وہ جڑے دروازے دے جو چاہے داخل تھی ونجے اللہ کریم نمازی بندے کو اختیار عطا فرما سن دے آپ لوگ وضو کرو وضو تو بعد دعا پڑھو اللہ کریم 8 دروازے بھی کھول چھوڑ دے جنت دے نمازی بندے واسطے اور سوچو جڑا بندہ ایک نماز چھوڑ دے ہندے کتنا بڑا نقصان تھی کتنا بڑا نقصان تھی کہ اتنے سارے اللہ کریم دے انعامات کو بندہ محروم تھی کہ جڑا ایک نماز چھوڑے جڑا روز سارے نماز چھوڑ دے وہ تو بہت دور ہے لیکن جڑا ایک نماز چھوڑے وہ کا کتنا بڑا نقصان ہے ہاں تو بات کیا ہے ہمیں بندہ مسجد کی طرف چلا شروع کر دیتا مستدرک حاکم تیار موتا دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کریں دے وضو کر کے چور بندہ مسجد جا کے نماز پڑھ دے ہوں بندے کو اللہ کریم حج دے برابر ثواب عطا فرما چھوڑ دے غریب بندہ سے اللہ کریم نے کوئی کمی نہیں رکھی وضو کر کے مسجد کے اندر داخل تھی دے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ دے اللہ کریم کو حج دا ثواب بھی عطا فرما چھوڑ دے اور لوگوں ہر دن 5 دفعہ حج دا ثواب حاصل کر کے اگر تارے کنے مارو دولت کہنی گھبراؤں دی لوڑ کہنی اللہ کریم نے تو دین دے اندر 5 حج دا ثواب بھی عطا کر چھوڑنے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز بندے واسطے صرف اتنا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ٹرتا ہوندا مسجد دی طرف ہوندا پے ٹرتا ہوندا آتے مسجد دے اندر داخل تھیندا ہر قدم تے بدلے اللہ کریم اوندا گناہ مٹھاندا ہے اور ہر قدم تے بدلے اللہ کریم اوندا نیکیاں دیندا ہے جتنے قدم چیندا ہے رکھیندا ہے اتنے گناہ مٹھے تے نیکیاں بھی بن دے گناہ مٹھدا ہے تے نیکیاں بھی بن دے کہندے واسطے نمازی بندے واسطے
نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ کیا میں تو آپ کو ایجا عمل نہ دسا جن کی وجہ تو گناہ مٹ دیتے نیکیاں دے اندر اضافہ دی. صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت الخطا الى المسجد مسجد کی طرف آمن واسطے چھوٹے چھوٹے قدم جا کے زیادہ قدم جا کے آنا اے عمل گناہ کو مٹا دینے کے اندر اضافہ کر چھوڑے دے. بھائی صبح اور وضوئی المکار جڑے والے دل نہ چاہتا پیا ہوئے سردی دا سرد موسم ہوئے مولا نمازی بندہ اٹھے اپنا بستر چھوڑے دل کہیں چاہتا پیا بھائی اچھے طریقے دنال وضو کریں دے اللہ کریں دی وجہ تو گناہ مٹیں دے تنے کے اندر اضافہ کر چھوڑیں دے. بیا کیڑا ہمارے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ایک نماز تو بعد کوئی نماز کا انتظار کرنا ایک بھی عمل ہے جس کی وجہ تو اللہ کریں گناہ مٹیں دے تنے کے اندر اضافہ کر چھوڑیں دے. اتری ہے انعام نمازی واسطے زیادہ قدم چل کے مسجد میں آوے گناہ مٹ دے پھر نیکیاں بڑھ گیا پھر دل نہیں چاہتا بھی بڑا بھی اچھے طریقے نال وضو کیتے سی نیکیاں بڑھ گیا پھر گناہ مٹ دے پھر ایک نماز کے بعد بھی نماز کا انتظار کریں تا ودے گناہ مٹ دے پھر نیکیاں بڑھ گیا. ہن بندہ چل کے آگے مسجد کے دروازے پہنچ چکے مسجد کے دروازے جا کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا دعا پڑھا کرو اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ کے نمازی بندے واسطے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے. نمازی واسطے مسجد کا دروازہ تو کھل گیا ہے رحمت کے دروازے بھی اللہ کرے کھول دیتے. اور رحمت کتنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنا عبادت کریں دے ساری رات کھڑے تھے کہ عبادت کریں دے تھوڑے پیر مبارک سڑ گیا ایک ہی رکعت کے اندر سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ النساء پڑھ چکے ہیں. کیا تو آپ کو اللہ کریم تے یقین کہنی تو سا جنت کے اندر داخل کرنا تھی سو. نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کریم تے شکریہ ادا نہ کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ رسول تو کوئی گناہ بھی کہنی بھلا کیوں اتنی عبادت کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کرنا اتنی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے صحابی نے پوچھ کے دے اللہ کے رسول کیا تو سبھی جنت کے اندر اللہ کی رحمت نال ویسو یا اپنے اعمال کے بل ہوتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان اللہ کی رحمت نال ویسی میں محمد رسول اللہ اللہ کی رحمت نال جنت کے اندر داخل کیسا. اور لوگوں نمازی بندہ جن مسجد کے اندر داخل نہیں کیا اللہ کریم نے ان کے واسطے رحمت کے دروازے کھول چھوڑے. اور جڑے ویلے رحمت مل کے بندے وہ والا جنت کے اندر بنیا تو کوئی شے روک نہیں سکتے. کتنا بڑا انعام ہے نمازی بندے واسطے. اور بندہ ہے آگے مسجد کے اندر داخل کیا آگے سنتا پڑے سے لوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے ان کے اندر اپنے آپ نہ کاری نہ کرے کوئی وسوسے کے اندر نہ پے ونے اپنے خیالات کے اندر نہ پے ونے الا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بندے واسطے اللہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں دے. سارے گناہ معاف کی سارے گناہ پچھلے صغیرہ گناہ جڑا سارے ختم صرف 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے. اے ہے نمازی بندے دا اللہ کریم نے کتنا انعام اور اکرام رکھے کہ نمازی بندہ کتنے سارے انعامات جو گزر کے اندر پہ حالت نمازی کیسے پڑھے. اور 2 رکعت پڑھ کے بندہ بیٹھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھے نماز کا انتظار کرے نہ بیٹھے وہ ہی ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں اور اجر کو نہ معلوم کہنی آ کے مسجد کے اندر بیٹھے انتظار کریں نہ بیٹھے نماز کا اور ہی ہے جی میں نماز پڑھتا بیٹھے اتنا حب ثواب ملتا بجی میں ایک بندہ پاسے چھوڑتے نماز پڑھتا پڑے جتنا اجر ثواب ہوں بندے کو بھی ملتے اتنا ہی بندے کو بھی ملتا جنا نماز کا انتظار کرتا لہذا والے انعامات ہیں اللہ کریم نے جو صرف نمازی بندے واسطے رکھے. اور نمازی بندہ کتنا ہی اللہ کریم کو محبوب ہے. پہلا سوال قیامت والے دہاڑے نماز ہے جو نماز کے اندر
بندہ کامیاب تھی کہ بے اعمال ضرورت نہیں. اللہ کریم کو پتہ اے بندہ میرے نال مخلص اتنا ہے نہیں دے اندر 5 دفعہ آ کے میرے سامنے جو میں در ہے کہ یہ بندہ میرے نال کریں نمک حرام نہیں کر سکتا. کہ اللہ کریم دے نال سب تو قربت دے اندر جڑے والے بندہ چاہے کہ میں اللہ کریم دے سامنے آ کے اللہ کریم دے قریب تھی وجہ کیا طریقہ ہے. اللہ کریم کا قرآن کیا اعلان کرے واسجد واقترب اور میرے بندہ آ سجدہ کرتے میرے قریب تھی. سجدے کی حالت کے اندر اللہ کریم دے بندہ بہت زیادہ نزدیک ہوں دے منہ والے آ کے بندہ اپنے اللہ کو مناوے گناہ کی بخشش طلب کرے زیادہ تو زیادہ دعائیں کرے. اللہ کریم نمازی بندے دے نال بڑا پیار کرن کتنا سارے نعمتاں اور انعامات اللہ کریم نے نمازی بندے کو عطا کر دیتن. 6 درخت اللہ کریم نے نمازی بندے کو عطا چھوڑے اور جنت انہیں نام الاٹ کر چھوڑے اور 4 خزانے جنت دے اللہ کریم نے دیتن. اتنی بڑی نیکی اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ وہ نیکی دے وزن دا مقابلہ زمین و آسمان بھی نہیں کر سکتے. اور لا گناہ مٹ ونن لا نیکیاں مٹ ونن لا درجے بلند تھی ونن. نبی علیہ السلام دی شفاعت واجب تھی ونی اور انہیں ہی سارے گناہ آنکھ دے وچوں نکل کے وہے ونن اور جنت دے 8 دروازے کھول ونن. نبی علیہ السلام دا حوض کوثر نصیب تھی ویسے جنت دے زیورات نصیب تھی ویسے اور جڑے والے بندہ چل کے مسجد میں اسی گناہ مٹسن نیکیاں بڑھسن اور رحمت دے دروازے کھول ویسن آ کے مسجد اندر نماز پڑھ سی رکعت پڑھ سی اللہ کریم نے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی. اے انعامات نمازی بندے واسطے جڑے اللہ کریم نے رکھ چھوڑن اور اپنے نمازیں کو ضائع نہ کرو. ہر نماز کو ادا کرو. فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے سارے نمازیں پڑھو. نمازیں پڑھ سو اللہ کریم تو کامیاب کرے سی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اللہ کریم کو دعا ہے اللہ رب العالمین سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا